السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے پیارے دینی و ملی بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حجر اسود۔ حجر اسود وہ ایک ایسا پتھر جو سیاہ ہے اور چاندی کے فریم میں خانہ کعبہ میں نصب ہے، جسے ہم لوگ طواف کے دوران گھومتے ہیں۔ ایک چکر وہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں چکر آ کر ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے۔ حجر اسود کے بارے میں ایک تاریخی معلومات یہ ہے کہ ایک مرتبہ 317 ذی الحجہ کے مہینے میں ابو طاہر سلیمان القرامتی نام کے ایک شخص نے حملہ کیا، اور حملہ ایسا تھا کہ اس سال حج موقوف ہو گیا۔ اتنا خوفناک حملہ تھا کہ لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل کر کر کے زمزم کے کنویں میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد ان سے بہت سارے اموال چھینے گئے، اور چھین کر وہ جو ابو طاہر سلیمان کرامتی اور اس کے گروہ اور لشکر کے لوگ تھے سب لوٹ کر لے جانے لگے۔ ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود بھی لے کر گئے۔ حجر اسود وہ لوگ چوری کر کے لے گئے، یعنی اس کے بعد 22 یا 23 سال تک حجر اسود سے خانہ کعبہ خالی رہا۔ جب حجر اسود کو واپس لانے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت کے خلیفہ وقت نے ایک عالم کو بھیجا کہ جاؤ اور حجر اسود کو واپس لے کر آؤ۔ وہ ابو سلیمان کرامتی نام کا شخص شیعہ اسماعیلی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ شیعہ اسماعیلی کے لوگ جو کہ وہاں پر حکمران تھے، کہا جاتا ہے کہ بحرین اور قطیف کا علاقہ ہے۔ وہ بحرین میں حاکم تھا۔ جب علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے روایت سے نقل کی جاتی ہے کہ جب ایک محدث اور عالم دین کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور حجر اسود کو واپس لے کر آؤ، اور ان کے بدلے میں ان کو 20,000 دینار بھی دیا گیا، تو اس شخص نے دھوکہ دینے کے لیے ایک اچھا سا خوبصورت غلاف میں سجا ہوا پتھر لایا اور اس میں خوشبو وغیرہ پھیلا دیا، کہا کہ لے جاؤ۔ لیکن عالم دین نے کہا ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے، ہم اس کو جانچیں گے کہ یہی ہے یا نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود نہ تو جلے گا نہ تو ڈوبے گا، لیکن بعض علماء سلف نے کہا اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تاریخ میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ حجر اسود کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ تو ڈوبے گا اور نہ تو جلے گا۔ لیکن جب اس کا جانچا گیا، پرکھا گیا، پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا، اور جب آگ میں رکھا گیا تو جلنے لگا۔ اسی طرح سے وہ دھوکے کے ساتھ حجر اسود اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اور نقلی حجر اسود دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب اسی طرح دوبارہ جب لایا گیا، کہا یہ میرا نہیں ہے، پھر دوبارہ لایا گیا، پھر وہ دھوکہ دینے کے غرض سے دوسرا پتھر، خوبصورت پتھر لا کر دیا، پھر اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ بھی غلط نکلا۔ لیکن تیسری بار جب لایا گیا، اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ نہ تو جلا اور نہ تو ڈوبا، تو عالم دین نے کہا یہی ہمارا حجر اسود ہے۔ تو اس حاکم نے پوچھا ابو سلیمان کرامتی نے کہ تم کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہیں؟ کہا یہ ہمارے دین کی روایات ہیں، یہ باتیں ہمیں روایات سے معلوم ہوتی ہیں، اور ہمارے روایات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی روایات ہی ہیں جو ہمارے دین کو مضبوطی کیے ہوئے ہیں۔ اس روایات کے اندر نہ کوئی جھوٹ گڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی ایسی چیزیں پھیلا سکتا ہے جس کا دین سے تعلق نہ ہو۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حجر اسود کی چوری ہوئی تھی، اور چوری کر کے شیعہ اسماعیلی جو ہے ابو سلیمان القرامتی نے اس کو اپنے ساتھ 22 سال تک رکھا تھا، اور حجر اسود کی یہ تاریخی معلومات ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔